الحمد للہ الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام وجعل رمضان شهرا مباركا ورحمة للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ایک دفعہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا، اس کو منانے کا، خود اپنے آپ کو بدلنے کا، ایک بہتر زندگی کی شروعات کا ایک اور بہت اچھا موقع، ایک بڑی اچھی اپارچونٹی ہم کو مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق بخشے، اور یہ مبارک مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں اور پوری امت کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنے. ناظرین، رمضان تزکیے کا مہینہ ہے. یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ. شہر التقویٰ ہے، تقویٰ کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا، اس مہینے کی خصوصی عبادتوں کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو سکے. تو روزہ، تراویح، نماز، قیام اللیل، تلاوت، سماعت قرآن، صدقہ، خیرات، یہ سب ظاہری اعمال اور ذرائع، مینس ہیں. اصل مقصد تقوی کی افزائش ہے، دل کی دنیا بدلنا ہے. تزکیے کا، تربیت کا، تقوی اور پرہیزگاری کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور رمضان المبارک دلوں اور اعمال کی تربیت ہی کے لیے آتا ہے. آپ غور کیجئے کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ دل کی حضوری کا نام ہے، حساس اور چوکس ضمیر کا نام ہے. انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ فلنس. تو تقویٰ اللہ تعالیٰ کو، اس کی مرضی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ہر دم اور ہر لحظہ چوکس رہنے کا نام ہے، مائنڈ فل رہنے کا نام. اللہ کے وجود کے سلسلے میں مائنڈ فل، اس کی صفات کے سلسلے میں مائنڈ فل، اس کے احکام کے سلسلے میں مائنڈ فل، اس کی مرضی کے سلسلے میں مائنڈ فل، آخرت کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں
تو یہ مائنڈفلنس، الرٹنس، حضوری، چوکسی، یہی تقویٰ ہے، اور رمضان کا مقصد اسی کی افزائش ہے۔ میں اکثر مولانا علی میاں کے قول کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی بڑی کمزوری وہ بدنیتی نہیں ہے، بلکہ بے نیتی، نیت کا نہ ہونا۔ بے نیتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری اعمال پر متوجہ رہیں، عمل کی نیت پر، اس کے مقصد پر، اللہ سے تعلق پر توجہ نہ رہے۔ ہم عمل کرتے رہیں، میکینکی انداز میں رکوع ہوتا رہے، سجدے ہوتے رہیں، تراویح ہوتی رہے، قرآن کے پارے پڑھے جاتے رہیں، سحری افطار ہوتا رہے، رت جگے ہوتے رہیں، تقریریں کی اور سنی جاتی رہیں، علم بڑھتا رہے، معلومات بڑھتی رہیں، لیکن دل پر ان کا کوئی اثر نہ ہو، دماغ میں آنے جانے والے خیالات پر کوئی اثر نہ ہو، ہمارا مزاج جو کا تو رہے، نفسیات جیسی کی ویسی رہے، تو یہ بے نیتی۔ نیت یہ دل کی حضوری کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا دل اور دماغ یہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے، عبادت کے اصل مقصد پر ہماری توجہ رہے، ہم مائنڈفل رہیں، یہی روزے کا مقصد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منسوب ہے کہ وہ فرماتے تھے، اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، 3 موقعوں پر اپنے دل کی حالت کو دیکھو۔ عند سماع القرآن، جب تم قرآن سنو، وفی مجالس الذکر، جب تم ذکر کی مجلس میں ہو، وفی وقت الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو، فإن لم تجدہ فی ہذہ المواطن، اگر ان موقعوں پر دل کو نہ پاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ فَسَلِ اللَّهَ قَلْبًا آخر، تو یاد رکھو، جان لو کہ تمہیں دل نہیں ملا ہے، یعنی ان 3 موقعوں پر بھی دل کی کوئی کیفیت محسوس نہ ہو تو جان لو کہ تمہیں دل نہیں ملا ہے، اللہ سے ایک دل مانگو۔ تو محترم ناظرین، رمضان از اول تا آخر انہی موقعوں کا نام ہے۔ رمضان میں بھی دل نصیب نہ ہو تو یہ بہت بڑی بدنصیبی، اور دل نصیب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے دل میں ہلچل کا پیدا ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، اللہ تعالی سے خاص تعلق کا لطیف احساس، وہ دل کے نہا خانے میں پیدا ہو جانا، اس کی بے پایاں نعمتوں کے احساس کی شدت سے دل کے روئیں روئیں سے شکر کے جذبات کا پھوٹنا، الحمدللہ کی بے ساختہ سزاؤں کا نکلنا، اس کا قرب، اللہ کا قرب محسوس ہونا، بے ساختہ اللہ سے سرگوشی شروع ہو جانا، ایک ایک غلطی اور ایک ایک کوتاہی کا یاد آ جانا، دل کی گہرائی سے ندامت اور شرمندگی کی شدید قلبی کیفیت کے ساتھ بار بار معافی کی طلبی زبان پر جاری ہو جانا، آئندہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کے وعدے اللہ سے کرنا، پختہ عزم کرنا۔ تو سامعین محترم، ایسی بہت ساری قلبی کیفیات یہی رمضان کا حاصل ہے۔ ہماری اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں، اس کے مختلف اعمال کے دوران زیادہ سے زیادہ یہ کیفیات ہم کو حاصل ہوں، ان کیفیات سے ہم گزریں۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ روزے رکھنے اور عبادتیں کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں کچھ تبدیلی آئے۔ ہر اسلامی عبادت کی طرح رمضان کا بھی ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بھرپور سماجی سرگرمی ہے۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک فیسٹیول بن چکا ہے، ایک پرکشش کلچر بن چکا ہے۔ یہ جگمگاتے بازار، بارونق دکانیں، طرح طرح کے ذائقہ دار کھانے، افطار پارٹیاں اور مسجدوں میں امٹتی بھیڑ، سحری کی رونقیں، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا آنا جانا، کھانوں کا تبادلہ، تحفوں کا تبادلہ، تو آپ غور کریں تو محسوس کریں گے کہ رمضان میں ہمارے باہر کی دنیا یہ اور زیادہ پرکشش اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں یقیناً وہ رمضان کی روح سے غفلت کا نتیجہ ہیں، اور ان امور کے سلسلے میں بھی توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے جو بات یہاں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر یہ سب رونقیں ہوں تب بھی انہی رونقوں کے درمیان ہمیں اپنے دل کو زیادہ چوکس، زیادہ مائنڈفل اور زیادہ حساس بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اپنے اندرون پر، دل کی دنیا پر زیادہ فوکس ہونا ہے کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو محترم سامعین، اس مہینے میں بازاروں کی رونق ہمیشہ سے بہت زیادہ رہے گی۔ اسی میں ہم کو ریسٹرینٹ کی، صبر کی پریکٹس کرنی ہے۔ کنزیومرزم کی کشش سے بچنا ہے۔ دسترخوان بھرے پڑے، انواع و اقسام کی نعمتیں سجی، اسی میں کھانے کے سلسلے میں فوڈ کے ساتھ جو متقیانہ تعلق ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ مسجدوں میں ہنگامہ ہے، شور و غل برپا ہے، لیکن اسی کے درمیان دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف دل اور دماغ کو متوجہ رکھنا ہے۔ گھروں میں غیر معمولی چہل پہل ہے، اسی چہل پہل کے درمیان اللہ کو ہر دم یاد رکھنے کا، اس کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دے دیا گیا ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ حیران و ششدر کر دینے والی رونقوں کے درمیان سے اس پیالے کو لے کر اس طرح گزرنا ہے کہ ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے۔ تو جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی حقیقی روزے دار ہیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا اپروچ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ احسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کی بجائے اچھی سے اچھی عبادت، اس پر ہماری توجہ ہو۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس سے زیادہ ہم یہ دیکھیں ایسی کتنی رکعتیں ملی جن میں ہمیں نہ بچوں کا شور سنائی دیا، نہ فین کی ہوا اور اے سی کا رخ محسوس ہوا، نہ کوئی واقعہ یاد آیا، نہ ذہن کان میں پڑنے والی قرآن کی آیتوں کے بجائے کسی اور مسئلے کی طرف متوجہ رہا، بلکہ ذہن اور دل مکمل طور پر 100%، 100% اللہ کی طرف متوجہ رہا۔ پڑھے جا رہے قرآن پر، اذکار پر پوری یکسوئی کے ساتھ تدبر کرتا رہا۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے پوری طرح کٹ کر صرف اللہ کی طرف، قرآن کی طرف ذہن کا ارتکاز رہا۔ تو جو رکعتیں اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائیں گی وہی رکعتیں اصل حاصل ہیں۔ لوگ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے پارے پڑھے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ قرآن نے ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑا، کتنی دفعہ دل تڑپ اٹھا، کتنی دفعہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کتنی دفعہ اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی اور فرحت بخش لہر
اس کے وجود کا دل کی گہرائیوں میں احساس ہوا۔ کتنی دفعہ دل پوری قوت سے اپنے جائزے کی طرف، اپنے احتساب کی طرف مائل ہوا۔ کتنی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ قرآن تو ہمارے حالات کا، آج کے حالات کا بیانیہ ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو کتنی دفعہ لگا کہ قرآن ہمارے زمانے کے 2025 کے حالات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو شہر القرآن کا تقاضا محض زیادہ سے زیادہ پارے پڑھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ایسا زندہ اور پرسنل تعلق قائم کرنا ہے۔ تو سامعین، میری گزارش یہ ہے کہ رکعتوں اور پاروں کی محض تعداد نہیں، بلکہ ان محسوسات کو، ان اندرونی تجربات کو، ان انر ایکسپیرینسز کو ہم کاؤنٹ کریں، اس کی گنتی کریں۔ نفل عبادتوں میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے، تو ہم کوالٹی پر توجہ دیں، ڈوئنگ مور نہیں بلکہ بینگ مور، اس پر ہماری توجہ مرکوز ہو۔ دل کی دنیا میں تبدیلی، یہ ہمارا فوکس ہو کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو خواتین و حضرات، آئیے اس رمضان کو اب تک کی زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں، اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں، حقیقی تقویٰ کی افزائش کا ایک بے مثال ذریعہ بنا دیں۔ روزے کے اور رمضان کی عبادتوں کے مقاصد کے استحضار کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، بے نیتی سے نہیں بلکہ حضوری کے ساتھ ان مقاصد کو یاد رکھتے ہوئے رمضان گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، آمین یا رب العالمین۔